رانا صاحب آپ نے شکایت کی یا گلا کیا جو بھی کہ امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کیا کر رہے ہیں، تو سر آپ لوگوں کی بھی تو وہاں کاؤنٹر ڈپلومیسی چل رہی ہے. محسن نقوی صاحب گئے ہوئے تھے، بٹ سر واٹ آئی وانٹ ٹو آسک از کہ آپ لوگوں نے فورن منسٹر جو ہیں، جو ڈیپیوٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، ان کو نہیں بھیجا. اب محسن نقوی صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ چلے گئے امریکہ. یہ دیکھیں، ہماری کوئی وہاں کوئی ڈپلومیسی نہیں چل رہی. ہم جو ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، اور ان کو ہم بالکل اسٹرینتھن کریں گے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اس کو بہتر کریں گے. جہاں تک دیکھیں آپ کا وہ سوال ہے کہ ڈپٹی پی ایم نہیں گئے اور وہ چلے گئے، تو یہ تو میرے خیال سے پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ کس کو کس ذمہ داری کے لیے بھیج دیں. اور مجھے اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیل نہیں پتا کہ محسن نقوی کا ہو سکتا ہے وہاں اور بھی کوئی میٹنگ اسکیڈول ہو، کوئی اور معاملات ہوں ان کے لیے وہ گئے ہوں. تو یہ کوئی اتنی کوئی ہی از پارٹ آف دا کیبنٹ، تو ان کو پرائم منسٹر نے ادھر وہ بھیج دیا ہوگا. بٹ سر ایکسپرٹیز بھی تو ہوتی ہے نا، ایک کوئی فورن افیئرز کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، ایک انٹیریئر منسٹری کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے. تو اتنی انٹرچینجبل ہے کہ انٹیریئر منسٹر چلے گئے، ناٹ دا پرسن ہوز ایکسپرٹ انف اور ان چارج آف فورن افیئرز. انٹیریئر منسٹری کی ان کی وزارت سے ریلیٹڈ میٹنگز بھی تھیں جو وہ وہاں کر رہے تھے، تو وہ اس کے ساتھ انہوں نے وہ بھی اٹینڈ کر لیا. This was not the only engagement, he had many other engagements جس کے لیے وہ وہاں گئے. بالکل ٹھیک. اچھا چودھری صاحب، پر اب آپ نے کال آف کر دی ہیں ٹاکس، کوئی گنجائش یہاں ہے کسی قسم کی؟ اور اگر نہیں ہے تو سر پھر اب واٹ نیکسٹ؟ بیکاز یہ دیکھیں، یہ بات یہ بھی بہت ویلڈ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پہ یہ تنقید ہوتی ہے اور صحیح ہوتی ہے کہ آپ لوگ تو سب دروازے مذاکرات کے کبھی ادھر کبھی ادھر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اب کیا بس جیل میں ہی وقت گزرے گا اور کورٹ سے ہی ریلیف ملے گی تو ملے گی؟ الاؤ می ٹو جسٹ ایک جملے میں کہ ہاؤ کیوٹ رانا صاحب کہ آپ نے یہ کہا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور یا انٹیریئر منسٹرز میں سے وزیر اعظم صاحب کا پروگیٹو ہے. حضور آپ ترجمان ہیں وزیر اعظم کے، لیکن میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ یہ دورہ فورن آفس کی وساطت سے نہیں طے ہوا ہے. انٹیریئر منسٹر صاحب نے واشنگٹن میں جا کے وزیر اعظم کو کہا کہ میں آ گیا ہوں، اور میں آپ دیکھیں نا، آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کو آپ نے کہا کہ وہ وہاں پہ ڈونٹ کھا رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں حلف برداری بھی بھائی جان راولپنڈی کرکٹ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کا محسن نقوی صاحب اتھے پہنچ گئے تھے، پھر انہوں پرائم منسٹر نو دسیا نہیں، دسیا ہی نہیں پرائم منسٹر نے، تو کسی نے دسیا انہوں نے کیا اچھا چلے گئے، نہیں چلو آندھے نہیں تو پھر میرا دسیا. رانا صاحب would you like to confirm or deny that? Of course it's PTI propaganda. آپ قسم اٹھائیں آپ سے پوچھ کے گئے تو ان کا صبح رات دن رات پروپیگنڈا ہوتا ہے. اٹس پیور پروپیگنڈا. صاحب آپ حلف دیں کہ آپ سے پوچھ کے گئے ہیں. ممکن نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کے نوٹ کے بغیر انٹیریئر منسٹر ملک سے باہر جائیں. وہ سارے وزٹس جو ہوتے ہیں دے آر رپورٹڈ اینڈ پرمیشنز آر ٹیکن اینڈ دین دے لیو. یہ آج کل اٹھا ہے، وزیر اعظم صاحب نہیں پوچھے بغیر جاتے. اچھا، کمنگ بیک ٹو یور کوسچن، آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ ہر کسی سے لڑائی کر کے ہم نے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا آغاز کر دیا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ آج ہم نے عمران خان صاحب نے ہدایت کر دی ہے کہ ہم ملک کی سیاسی جماعتوں کو 3 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سلسلے میں جو ہماری کون سی سیاسی جماعتیں ہیں چودھری صاحب؟ سب سے تو آپ بات ہی نہیں کریں جو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں. ساری سیاسی جماعتوں سے، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو، چاہے وہ مارنگ بلوچ ہو، چاہے ہماری نیشنل پارٹیز ہوں یا قومی پارٹیاں ہوں، ہم سب کے ساتھ بات کریں گے. اپوزیشن میں جو جماعتیں ہیں کیا آپ صرف ان سے بات کریں گے، یا جو حکومت میں بیٹھی ہیں جن کے ساتھ آج آپ نے مذاکرات کال آف کیے؟ آج ہم اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کو گرینڈ نیشنل ایجنڈا پہ لانا چاہتے ہیں. ہمارے 3 ایجنڈا نکات ہیں: جمہوریت، رول آف لا اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن. یہ تینوں پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. آج عمران خان صاحب نے بلوچستان کے مسنگ پرسنز کے ایشو پہ آواز اٹھائی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مارنگ بلوچ جس کاز کو لے کے چل رہی ہیں وہ بلوچستان کا کاز ہے. بلوچستان میں
मिसिंग पर्सन्स भी हमारे मिसिंग पर्सन्स की तरह हम जहाँ पे आवाज उठाएंगे उनको साथ उठाएंगे। बलूचिस्तान पे माफ करिएगा, हुकूमत में जब आप थे तो आपका रिकॉर्ड अच्छा चलो अभी अगर कर रहे हैं तो करने दीजिए, ये कोई गिले ताने देने की बात है। इस वक्त हुकूमत में कौन है? मारंग बलोच पे ठंडा पानी किसने फेंका? वो चौधरी साहब, मतलब कि आपको याद तो दिलाना पड़ता है ना कि जब आप पावर में थे तो आप लोग ये काम पावर में मैं तो कभी था ही नहीं, मैं तो अपोजिशन में रहा हूँ सारी उम्र। जी बिल्कुल। तो मैंने तो पावर में आप बात सुने ना, अब राणा साहब जैसी पावर लेके क्या करना, इनको पता ही नहीं है कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब क्या करते हैं। ठीक है, मतलब आप क्या राणा साहब को तंग मत करे। नहीं, राणा साहब मेरे बड़े इनके वालिद के साथ हमारा इनके साथ बड़ा वेरी नाइस गाय, बट इशू इज वेरी क्यूट ना, मतलब वो झूठ नहीं ना बोल सकते, तो उनको मुश्किल से होता है, वो झूठ बोलने के लिए भेज देते हैं, वो नहीं बोल सकते। 2-4 पक्के लड़के हैं इनके, वो बोल लेते हैं। आपसे ट्रेनिंग उनको दिलवा देते चौधरी साहब आप। नहीं, अब हमने देखिए हमने गवर्नमेंट से मुज़ाकरात ऑफ किए हैं ना, हमने अपोजिशन जमातों से, आप देखिए मसला नाज खोकर के पास हम लोग हम सर लास्ट मिनट है राणा साहब से। राणा साहब ग्रैंड नेशनल डायलॉग शुरू कर दिया, कह रहे हैं चौधरी साहब के वो शुरू कर देंगे, अब आप क्या करेंगे सर? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो मैं सिर्फ इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि इनके फेडरल मिनिस्टर थे और वो कहते थे कि जो है आर्मी चीफ वो हमारे बाप जैसा है और उसका रोल वालिदैन जैसा है। तो मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब से पूछे, वो भी अबू कहते हैं उनको। हम बिल्कुल नहीं कहते। ये जो लेवल आप लोगों ने जिस लेवल पे इसी प्रोग्राम को आप लेके गए थे, ये इसके आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं और क्रेडिट भी जाता है, और बिल्कुल इंटीरियर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की इजाजत लेके गए थे। अब आपका जो सवाल कहते हैं बताएं ना। देखिए सुनने सर, सब क्या कहते हैं, वज़ीर आज़म को कैसे बुलाते हैं सर? उनको जवाब आने देना सर। कैसे बुलाते, कैसे? राणा ग्रैंड नेशनल जवाब दे देना, राणा साहब की आवाज टूट जाती है। ग्रैंड नेशनल डायलॉग सर जी, ग्रैंड नेशनल डायलॉग जो है वो ग्रैंड नेशनल फ्लॉप होगा। जिस तरह इनकी फाइनल कॉल फ्लॉप थी, जिस तरीके से इनकी जितने इन्होंने पैसे जाया किए अमेरिका के अंदर वो फ्लॉप था, ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन फ्लॉप था। दिस इज ये जो है बिल्कुल गलत डायरेक्शन में। ट्वीट जो है मौसम नकवी से मिलने के बाद वो सक्सेस थी। ये अफसोसनाक बात है कि पीटीआई हैज वॉकड आउट ऑफ द डायलॉग प्रोसेस, जबकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ था, 28 तारीख की डेट दी हुई थी। तो ये सिर्फ जाहिर ये करता है कि पीटीआई डर चुकी है वो इस चीज से कि एक तो इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो रहा है और इनके पास कोई अब रास्ता नहीं निकल रहा, तो दे डोंट वांट टू से इट एनी मोर। ये बातचीत में बिलीव नहीं करते, ये आगे पोलराइजेशन को बढ़ाएंगे और इनको कुछ नहीं मिलेगा।